اچھا حضرت، رمضان کریم کی آمد ہے اور الحمدللہ ایک مرتبہ پھر رمضان ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ فضائل رمضان کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، اور پھر روزے تو اگر نوافل کے صورت میں ہم روزے تو درمیان میں بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن رمضان میں روزوں کی اہمیت پھر تراویح چاند دیکھ کے شروع ہو جاتی ہے اور پھر کب تک رہتی ہے، اس کی کیا فضائل ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آمد رمضان کی خوشی ہونی چاہیے، بے شک، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ مومنین کے چہرے رمضان کے آمد کا سن کر کھل اٹھتے ہیں۔ واہ واہ، بے شک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں آ جائیں۔ اور ماہ رمضان وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی عمل کم ہو لیکن ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو پورا ماہ مبارک اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساعت پر نور ہے۔ اب یہ لینے والے پر ہے کہ وہ رمضان کی کتنی برکات حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح صرف دن نہیں بلکہ ماہ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ بھی عبادات کی راتیں ہیں۔ دو طرح کی عبادات، بلکہ تین طرح کی آپ عبادات کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک روزہ، نمبر دو تراویح، اور نمبر تین آخری عشرے کا اعتکاف۔ یہ شان رمضان ہے، یہ کہہ لیجئے کہ تین چیزیں بنیادی ہیں۔ رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر اسے رکھنا فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور وجہ اس کی آگے بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اسی طرح جو رات کی عبادت ہے وہ نماز تراویح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ حصول ثواب کے ارادے سے قیام کرتا ہے، تو قیام اللیل میں تراویح آ جاتی ہے، تو اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو جو سابقہ ہیں بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک علاقے کے چند لوگوں نے کر لیا تو بقیہ سے ساقط ہو جائے گا۔ اب جہاں تک تراویح کی بات ہے اسپیشلی، تو بہت سارے لوگ ہیں جو تراویح پر بہت ساری علمی ابحاث کرتے ہیں، جن میں غامدی صاحب بھی سر فہرست ہیں کہ جی یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ کوئی نماز نہیں ہے، یعنی تربیہ سے ماخوذ کر کے وہ نماز ہی اسے قرار نہیں دیتے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ اسکالرز جو خود کبھی نماز پڑھتے نظر نہیں آئے، عبادات کرتے نظر نہیں آئے، اور جن کی پہچان صرف اور صرف باتیں کرنا ہے، تو وہ کم از کم امت کو تو عبادت سے نہ توڑیں۔ آج کے دور میں ویسے ہی لوگ اعمال سے دور ہیں، بالکل، اور اس وقت پوری دنیا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت تراویح پڑھتی ہے۔ بے شک، یعنی اگر پورا رمضان نہ بھی پڑھیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پر اہتمام نماز تراویح ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اب اگر امت پڑھ رہی ہے تو آپ اس سے بھی روکنا چاہتے ہیں، اگرچہ یہ ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، چونکہ علمی میدان کے اندر ہر ایک کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے دلائل پیش کرے، لیکن تراویح کے وجود پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، اسی لیے ائمہ کرام نے تراویح کی جماعت کو بیان فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ جماعت تراویح کا قیام ہوا، اور آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی جماعت تراویح کو دیکھا کہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ تو اگر آپ نہیں بھی مانتے تو آپ کو لوگوں کو روکنا نہیں چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے باعث ثواب ہے، باعث عبادت ہے، اور اجتماعی طور پر جب آپ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر جماعت تراویح نہ ہو اور انفرادی طور پر کسی کو کہا جائے کہ گھر میں 20 رکعات تراویح پڑھیں تو پڑھنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ آدھے سے زیادہ کٹ جائیں گے نا؟ بالکل، تو اکثر کٹ جاتے ہیں۔ یہ کٹنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔
تو جب آپ کو ذوق کے آپ قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں آپ کٹ جاتے ہیں. آپ اس وقت اپنے نفس سے جنگ کریں. یعنی آپ نے 4 دن تراویح پڑھی، چونکہ ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے دن بہت لوگ ہوتے ہیں، چوتھے دن کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے 2 صفحے کٹتی ہیں، پھر 3 صفحے کٹتی ہیں، اور وہ کٹتے کٹتے آخر میں 4-5 صفحے رہ جاتی ہیں. اور برکت حاصل کرنے کے لیے 27 کو پھر آ جاتے ہیں تاکہ ہم امام صاحب سے دعا کروا لیں، حافظ صاحب سے دعا کروا لیں. تو کوشش یہ کریں کہ یہ پورا رمضان ہم تراویح پڑھیں. اچھا، ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں اور ناظرین کی بھی، کہ 27 رمضان کو ختم قرآن ہوتا ہے، ختم تراویح نہیں ہوتا. ختم تراویح نہیں ہوتی، بالکل. تراویح کب تک ہے؟ جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 27 کو ختم قرآن ہوا تو ختم تراویح بھی ہو گیا. اب جنہوں نے 27 دن تراویح پڑھی ہے وہ 28ویں روزے کو تراویح نہیں پڑھتے، 29ویں روزے کو تراویح نہیں پڑھتے، تعداد کم ہو جاتی ہے. تو فرق کو ملحوظ نگاہ رکھنا چاہیے کہ 27 رمضان ختم قرآن ہے، ختم تراویح نہیں ہے. تو 10 روزہ کے حوالے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی یہی. بالکل، یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. اور 10 روزہ سے کم بھی ہوتا ہے، 6 روزہ بھی ہوتا ہے، 10 روزہ بھی ہوتا ہے، 15 روزہ بھی ہوتا ہے تراویح. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے 6 روزہ میں تراویح پڑھ لی تو بقیہ دنوں کی تراویح ساقط ہو جائے. دکانیں کھول لیتے ہیں اب شاپس والے 10 روزہ پڑھ کے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ پورا رمضان ہے. آپ نے 3 دن میں اگر ختم قرآن کر بھی لیا تو اس کے بعد تراویح آپ سے ساقط نہیں ہوگی. سنت مؤکدہ ہے، وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اور اگر عادتاً آپ ادا نہیں کریں گے تو یہ اساءت ہے شرعی اصطلاح کے اندر، یعنی برا کام ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. اچھا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ہم کہتے ہیں چلو بھائی تراویح پڑھنے، تو وہ کہتے ہیں میں تو 3 روزہ پڑھ کے آ گیا ہوں. تو 3 روزہ میں ختم قرآن ہوا ہے. یعنی جب ہم 27 میں ختم قرآن کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم تراویح نہیں ہے، تو 3 روزہ یا 10 روزہ کے اندر ختم تراویح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس مطلب اتنا جلد بازی کرنا، یہ بعض اوقات لوگوں کے مزاج پر بھی شاق ہوتا ہے. اور پھر حفاظ بھی ایسے ہمارے ہاں میسر ہوتے ہیں کہ جو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو اسے ایک ریت بنا لینا، ایک روایت بنا لینا اور پھر اس پر عمل کر کے بقیہ دنوں کے لیے آزادی کو سمجھ لینا، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اچھا حضرت، روکنے کے لیے ایک چیز اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ بھئی 20 رکعت تراویح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 8 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے 12 رکعت ہے. اس میں بھی مختلف لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی جاتی ہے، تو لوگ اس سے بھی متنفر ہو کے پھر بولتے ہیں بھئی تراویح نہیں پڑھ رہے ہم. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا ہمارا المیہ ہے. امت بیچاری آقا کی امت ہے اور مظلوم امت ہے کہ ایک تو ان کے درمیان ایسی ابحاث چھیڑ دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انتشار ذہنی ہوتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ روئے زمین پر اس وقت جو امت مسلمہ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، سعودی عربیہ ہے، امارات ہیں، پوری دنیا میں اکثر 8 پڑھی جاتی ہیں یا 20 رکعت پڑھی جاتی ہے؟ پکی بات؟ جی بالکل. اس لیے تو نہیں کہ آپ 20 رکعت پڑھنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ریئلٹی ہے کہ اکثر جو پڑھتے ہیں وہ 20 رکعت. جی بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر امت کا جو تعامل ہے وہ 20 رکعت پر ہے. اب کسی نے 20 کے بجائے 8 رکعت کے دلائل دیے تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے تک تو رکھیں، لیکن اسے موضوع بحث بنا کر امت میں انتشار پیدا کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اب یہ عمومی طور پر جو غیر مقلدین ہیں جنہیں ہمارے ہاں وہابی کہا جاتا ہے، وہ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں. اچھا، ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہماری تحقیق یہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی تحقیق کے مقابلے میں ہمارے نزدیک امام اعظم کی تحقیق زیادہ ریلائبل ہے. اور یہ ریزنیبل بات ہے نا کہ تابعی بھی ہیں، ان جیسا علم آج کے دور کے کسی مولوی کے پاس نہیں ہو سکتا، البانی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا. تو جب ان کی تحقیق 20 رکعت کی ہے تو ہم ان کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ان کے اپنے دلائل ہیں اور اس پر پورے دلائل موجود ہیں. علماء نے کتابوں کے اندر پورے ابواب 20 رکعت تراویح کے جواز پر لکھے ہیں. تو المختصر یہ ہے کہ اس وقت اکثر امت 20 ہی پڑھ رہی ہے اور فقہ حنفی میں خاص طور پر 20 رکعت تراویح کو بیان کیا گیا ہے.